تمام حمد خالق ارض و سما کے لیے درود و سلام کی نذرانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سامعین ذی احتشام، آج چاند کی 26 تاریخ ہے ذوالحج کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ان ایام میں ہوتا ہے۔ آپ کی شہادت کے ایام قریب ہیں۔ اس سے قبل 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، تو اس حوالے سے ہم نے بھی بات کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نڈر اور اسلام کے بہت بڑے سپاہی تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بڑے جوشیلے صحابی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار کا جو زور تھا، کفر کا جو زور تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، کہ اس کے بعد پھر اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوگا، آقا کریم علیہ السلام کے نواسوں کا تذکرہ ہوگا اگلے جمعے پہ انشاءاللہ۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس جمعے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے، چونکہ آپ ایک آپ ہیں، میں ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، اسلام قبول کیا، اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، بڑی بات ہے، ہمارے لیے بڑا یہ اعزاز ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم مسلمان ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، مراد مصطفیٰ، مراد نبوی، یعنی حضور کی خود یہ آقا کریم علیہ السلام کی چاہت تھی، آپ نے خود مانگا حضرت عمر فاروق اللہ سے دعا کر کے، جس طرح ترمذی شریف میں حدیث ملتی ہے، اس طرح مستدرک للحاکم میں مختلف الفاظ تھوڑے سے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام، یا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وکان احبہما الیہ عمر، کہ آقا کریم علیہ السلام نے رب کے سامنے یہ دعا کی کہ اللہ اے پروردگار عالم، عمر بن خطاب کو یا ابو جہل کا آپ نے نام لیا تھا، ان میں سے جو بھی تجھے پیارا ہے نا، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، وہ مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کا ساتھ دے۔ اور مستدرک میں تو ہے کہ اللہ کے نبی نے خصوصی طور پہ حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصتاً، کہ اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے نواز دے، یہ عمر اسلام لائے گا تو اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اللہ اکبر، مسلمانوں میں جو جوش اور جذبہ رب کی توحید کا پہلے تھا، رسالت مآب پر جو مسلمان ایمان لا چکے تھے، پھر حضرت عمر فاروق جب ایمان لائے تو ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ مسلمانوں کے اندر پایا گیا، کیونکہ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری بڑی مشہور ہے۔ بلکہ جو آپ کو فاروق لقب ملا ہے وہ بھی اسی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے، کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئے، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کی جو خوشی اس وقت مسلمانوں کو ہوئی نا، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، کہ مسلمان حضرت ارقم کے گھر جو ہے موجود تھے جب میں نے کلمہ پڑھا، اور حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو ہم نے سنا ہے، کہ آپ تو حضرت عمر فاروق یہ تو تلوار لے کے نکلے تھے، بھائی جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں ان کو قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا، لیکن ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سامنے دعا کر دی کہ اللہ عمر کو اسلام عطا فرما دے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو قبول ہوتی ہی ہے۔
عمر اس نیت سے نکلے، پھر بیت کے گھر جو آپ نے سنا ہے واقعہ کہ وہاں قرآن کی آواز آئی، وہاں ان کے ساتھ طلب کلامی بھی کی، ان کو مارا پیٹا، بھائی کیوں قرآن پڑھ رہے ہو، یہ کون سی کتاب ہے؟ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ اس کلام کو سنا تو جائے جس کلام کی وجہ سے میری بہن اور میرا بھائی، میرا بہنوئی جو ہے یہ مار کھائی جا رہے ہیں، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ کلام سننا تو چاہیے نا۔ جب وہ کلام سنا پھر پتہ چلا کیا ہے، یہ کلام تو کوئی عام نہیں ہے، یہی تو اس رب کا کلام ہے، یہی تو سچا اور سچا کلام ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، اور اسلام جب قبول کیا جتنے بھی مسلمان وہاں بیٹھے تھے حضرت ارقم کے گھر، وہاں مسلمانوں نے زور سے نعرہ لگایا، لیکن مسلمان پہلے عبادت جو ہے وہ ذرا ادھر ادھر ہو کے چھپ کے کرتے تھے، کافروں کا زور تھا، سارے اس وقت مسلمان کوئی 40 کے قریب تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو ٹوٹل مسلمان جو ہے وہ اس وقت 40 کے قریب ہے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا اور مسلمان تھے تو اس وقت مٹھی بھر جماعت، لیکن خوش کتنے ہوئے، نعرہ تکبیر جو ہے اللہ اکبر کی صدا اتنی بلند ہوئی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کہ سارے مکہ کے لوگوں نے